یہ بہت بڑا روحانی سٹیٹس ہے. یہ صرف سیاسی حکومت نہیں ہے, یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ خاص کو, جو اپنے وقت کے نبی ہوتے ہیں, جو اپنے وقت کے وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سٹیٹس دنیا میں ہے, حضور کا کہنا اللہ کا کہنا ہے, حضور کا حکم اللہ کا حکم ہے, حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے, حضور کا منع کر دینا اللہ کا منع کر دینا ہے, حضور کا مارنا اللہ کا مارنا ہے. یعنی جو سٹیٹس ہے یہ اس عام خلافت جو کہ ہر انسان میں بکھری ہوئی ہے, پھیلی ہوئی ہے, اس سے تو بہت مختلف سٹیٹس ہے یہ ڈیفینیٹلی. اور یہ خلافت خاصہ, ہم جس خلافت کی بات کر رہے ہیں, ہم جس خلافت, وہ دیٹ از دس پرٹیکولر سٹیٹس, خلافت خاصہ, یعنی وہ خلافت جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں جو چیز آپ خاص نوٹ کریں گے, یا جو انبیاء میں خاص بات ہوتی ہے کہ 3 بڑے بڑے سلسلے اس ذات میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک وہ روحانی لیڈرشپ, اسپرچول اتھارٹی, وہ اس وجود میں آ جاتی ہے. پھر ریلیجس اتھارٹی, دین قائم کرنا اور اس کو اسٹیبلش کرنا, وہ بھی اسی وجود میں ہوتی ہے. بالکل. اور پھر پولیٹیکل اتھارٹی, سیاسی حکومت, وہ بھی اس وجود میں جمع ہو جاتی ہے. یہ دینی, روحانی اور سیاسی قیادتیں جب ایک مرکز پر جمع ہوتی ہیں تو وہ وجود اللہ تعالیٰ کا خلیفہ خاص, یعنی خاص خلافت جو ہے اللہ کا, خلیفۃ اللہ فی الارض کی جو خاص ڈیفینیشن ہے, وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. اس بات کو مزید ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول, خلیفہ منتخب ہوئے, تو کچھ صحابہ نے آج کے آپ سے کہا کہ مبارک ہو, آپ دنیا میں خلیفۃ اللہ ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی کریکشن کی کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوا, میں خلیفۃ الرسول ہوا. یعنی اب میں نمائندہ ہوں رسول کا. خلیفۃ اللہ تو حضور ہے. اب جو بھی خلافت آگے چلے گی وہ خلافت رسول کی خلافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کو تو کہتے ہی خلیفۃ الرسول ہے. تو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کا جو باریک فرق ہے وہ یہی ہے کہ جیسے عرض کیا کہ عمومی خلافت تو ہر انسان کے پاس ہے. ایوری مین کین سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشیل رکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرے. مگر جب ہم اس پولیٹیکل ڈائمنشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں اس ایسی گورنمنٹس کی, حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں, بعد میں تاریخ میں مختلف نام دیے گئے خلفاء کو. ان کو ذل الہی بھی کہا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کا سایہ. جب ہم پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں نا سایہ خدا ذوالجلال, زمین پہ اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کے اوپر ہے, اور اللہ کا سایہ, تو خلیفہ کے لیے لفظ لوگوں نے بعد میں ذل الہی بھی استعمال کیے. بعد میں خلافت عثمانیہ والوں نے خادم الحرمین شریفین بھی کہا اپنے آپ کو, جو آج بھی خادم الحرمین شریفان کا جو خطاب ہے یہ خلافت عثمانیہ سے شروع ہوا ہے. عثمانی تو مختلف خطابات دیے گئے, لیکن خلافت راشدہ میں جو خطاب خلافت کو دیا گیا یا خلیفہ کو دیا جاتا تھا وہ خلیفۃ الرسول کا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے. اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتھارٹی ہم نے ابھی بات کی ہے کہ آپ کا کہنا اللہ کا کہنا ہے, آپ کا کرنا اللہ کا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام اختیار اور اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے تو آپ رحمت للعالمین ہیں. اللہ اگر کائنات کا رب ہے تو آپ پورے کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں. جو اتھارٹی اور اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا, پریکٹیکلی اپنا اختیار دے دیا. جو چاہیں جو آپ بیان فرمائیں گے, جو کچھ آپ بیان فرمائیں گے. ہمیں نہیں معلوم دین کیا ہے, ہمیں تو وہی دین معلوم ہے جو حضور نے فرمایا. ایک ہی مبارک زبان سے ایک لفظ نکلا, آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے, دوسرا لفظ نکلا آپ نے کہا حدیث ہے, ہم نے مان لیا. ہمیں تو نہیں معلوم کون قرآن کون حدیث, جو حضور نے فرمایا ہم نے چونکہ سر آنکھوں پہ لگایا, سینے سے لگایا. ہمارے لیے سب کچھ وہ ہے جو ہمارے رسول اور نبی ہمیں دیتے ہیں. ہم کوئی فرق نہیں کرتے قرآن میں اور حدیث میں کہ جو حضور نے فرمایا, کیونکہ دونوں ہی زبان مبارک سے نکلی ہیں اور دونوں ہی اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول دے قبول کر لو, جو رسول روک دے اس سے رک جاؤ. بالکل. تو جو ڈیفینیشن, جو تشریح, جو نظام بنا کے ہمارے رسول نے ہمیں دیا ہے, ہمارے لیے وہ اس طرح ہی مقدم ہے جیسے اللہ کا, جیسے وہی اللہ کا حکم ہے, اور تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم تو اللہ کو نہیں جانتے, ہم اتنا ہی جانتے ہیں اللہ کو جتنا ہمارے نبی اور ہمارے رسول نے ہمیں تعارف کرا دیا. تو جب خلافت راشدہ کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک دنیا کی صرف پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہے. خلیفہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے. تو خلیفہ سے بغاوت اللہ سے, رسول سے بغاوت ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی اللہ سے بغاوت ہوتی ہے. تو اس کے اندر بہت بڑا روحانی ڈائمنشن شامل ہو جاتا ہے. جو اتھارٹی ہوتی ہے, اتنی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے خلیفہ کی کہ وہ دنیا میں ظاہراً جسے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کم عقل یا کم نظر لوگ اس کو بدعت کہیں گے, لیکن دین کے اندر وہ اتنے بڑے بڑی تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کہ جو عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن خلیفۃ اللہ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ساری تبدیلیوں کو لے کر آئے. اس کی مثال خلافت راشدہ میں ہمیں کثرت سے ملتی ہے. مثال کے طور پر
فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا. حضور کے زمانے میں جب حضور سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں نہیں تھا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ فجر کی نماز مس کر رہے ہیں تو آپ نے پھر یہ جملہ یہ فجر کی اذان میں شامل کروایا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنی بڑی دلیل ان کی اتھارٹی کی, اور اتنی بڑی اتھارٹی. لوگوں نے اس زمانے میں لوگ چونکے بھی, حیران بھی ہوئے کہ آپ وہ چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی آپ شامل فرما رہے ہیں. تو یہ خلیفہ کی اتھارٹی تھی کہ صحابہ نے بھی ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا, اور آج تک 1400 سال تک یہ جملہ جو ہے یہ اذان میں شامل کیا گیا. اسی طرح شراب کے اوپر کوڑوں کی سزا حضور کے دور میں نہیں تھی, بعد میں حضرت عمر کے دور میں جب دیکھا کہ ایک دو لوگوں سے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا, تبدیل ہوتے گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یمن کی مہم پر روانہ فرمایا تو وہ ایک کلیہ, ایک لا سیٹ کر دیا گیا کہ حضور کے نمائندے کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے. پہلے حضور نے ان سے پوچھا کہ تم فیصلے وہاں کس طرح کرو گے, جب تم گورنر میں تمہیں بنا کے بھیج رہا ہوں, تم حضور کے نمائندے کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے جا رہے ہو, تو تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا.